جی فیصل بھائی، آپ مجھے اب یہ بتائیں، یہ پیس اینڈ ایجوکیشن کانفرنس میں آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے؟ تو اس کے متعلق آپ نے ناظرین کو بھی ہم بتائیں کہ اس میں آپ نے کیا سیکھا ہے۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ ایک دہائی میں دیکھا ہے، پاکستان میں عدم برداشت اور سیاسی انتہا پسندی اتنے عروج پر گئی کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو پاکستان کے سرکاری عملات ہیں، جو پاکستان کے ایسے جگہیں ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اور وہ یہی وجہ تھی کہ ایک ایسا نظریہ قائم کر دیا گیا کہ جس کے پروان چڑھانے کے لیے نوجوان نے انتھک کوشش کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں پاکستان کا کیا نقصان ہے، اس میں ہمارے معاشرے کا کیا نقصان ہے، اس میں ہمارا ذاتی کیا نقصان ہے۔ انہوں نے جسٹ ایک فائدے کے لیے انہوں نے اس چیز کو فروغ دیا اور اس کو پروان چڑھایا، تاکہ جس کا نقصان جو ہے وہ معاشرے میں سیاسی عدم برداشت کے تحت آیا۔ کیوں کہ جب تک ہم ایک دوسرے کی بات تسلی سے نہیں سنیں گے تب تک معاشرہ بہتری کی طرف نہیں جائے گا۔ کیوں؟ جب ہم ایک سے بات کر رہے ہوتے ہیں، سیاسی تناظر میں کسی سے ایک ڈبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو چاہے اس کا نظریہ غلط ہے، چاہے اس کا نظریہ ٹھیک ہے، لیکن کم از کم سامنے والے آدمی کو جب اس کی بات تسلی سے سنیں گے تو اس سننے کے بعد اگر اس کا نظریہ غلط ہے تو پھر اپنی دلیل سے، اپنے دلائل سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، اور نہ کہ بجائے کہ انتہا پسندی کا جواب انتہا پسندی سے دیا جائے۔ تو جو انتہا پسندی کا خاتمہ یا اس میں جو کمی ہے وہ صرف اسی وجہ سے لائی جا سکتی ہے کہ آپ تسلی کے ساتھ کسی دوسرے کی بات سنیں اور اس اور کا جواب دیں۔ اس کا دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ اچھا فیصل بھائی، اس کے میں ایک اور بھی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں سوال کہ یہ مریم نواز کی جو 1 سال کی کارکردگی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں ذرا ہمارے ناظرین کو۔ جی وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی تو یہی کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے اور انہیں کام کرنا آتا ہے اور وہ کام کرنا جانتی ہیں، اور وہ ایسی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں کہ وہ سروائیو کریں گی۔ اور الحمدللہ سے آپ دیکھیں 1 سال 1 ماہ ہو گیا اور پاکستان پنجاب کے اندر، پنجاب کی ایسی جگہوں پر ایسی بڑی اور نمایاں تبدیلیاں آئیں، جس بھی سیکٹر میں دیکھ لیں آپ، چاہے وہ آپ دیکھ لیں نوجوانوں کے کسی سیکٹر میں دیکھ لیں، چاہے ٹرانسپورٹ دیکھ لیں، چاہے وہ رمضان نگہبان پیکج دیکھ لیں، چاہے وہ زیادہ تر جو خواتین ہیں ان کے اوپر بہت کام کر رہی ہیں، قانون پاس ہو رہے ہیں، قانون پاس ہو رہے ہیں، نئے سے نئے قانون پاس ہو رہے ہیں جو عوام کی بہتری کے لیے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ریونیو، جو بھی پیسہ پنجاب کا اکٹھا ہو رہا ہے وہ پنجاب کی عوام پر لگ رہا ہے اور لگتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے آج سے پہلے کبھی بھی کسی گورنمنٹ نے، میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا پروگرام نوجوان طالب علموں کے لیے اسکالرشپ کی صورت میں، اسکوٹی کی صورت میں، الیکٹرک اسکوٹر کی صورت میں، لیپ ٹاپ کی صورت میں اتنا بڑا پروگرام لایا ہو۔ اور آج آپ دیکھ لیں پاکستان کے ہر شہر کے ہر یونیورسٹی سے، چاہے وہ لڑکیاں ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے لڑکے ہیں، وہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، مریم نواز کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کام ہونا چاہیے کہ پنجاب اور بڑھے، نوجوان کو اور ایسی فیسلٹیز ملیں کہ نوجوان کے اندر جو چھپا ہوا ہنر ہے اس کو اجاگر کیا جا سکے۔ فیصل بھائی اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں بھی ہیں کہ جو مریم کے نو ڈاؤٹ اس میں کہ بہت زبردست ان کے اقدامات ہیں، جو بھی انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں، تجاوزات پہ ہو گئے، الیکٹرک اسکوٹی ہوگی، سولر پروگرام ہو گیا، صحت کارڈ ہو گئے، ہیلتھ پروگرام ہو گئے، اور بہت سارے ان کے اور بھی اقدامات ہیں، خواتین کے حقوق کے مطلب جو انہوں نے پاس کی ہیں، بہت زبردست اقدامات ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ راول پنڈی کے جو کارکن ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان کو بھی کچھ ملے گا؟ دیکھیں کارکن کا کام تو جماعت کے جو ایک نظریہ ہوتا ہے اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اور ہمیشہ سے ہمارا راولپنڈی کا کارکن جو ہے وہ نظریاتی کارکن ہے۔ اس نے مسلم لیگ نون کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت سولجر کی طرح کی ہے، چاہے وہ مشرف کا دور ہو چاہے کوئی بھی دور ہو۔ لیکن بدقسمتی سے یہ مجھے چیز برملا کہنی پڑتی ہے کہ کارکنوں کو جیسے ہی گورنمنٹ میں آتی ہے
اور اس کے بعد کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے. اس سے پہلے تک FIRs کارکن اٹھاتے ہیں, جیلوں میں کارکن جاتے ہیں, نعرے کارکن لگاتے ہیں, وہ سارا پنڈال کارکن سجاتا ہے کہ جس کو اتنے مزے سے سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. تو پھر وہ ڈسارڈ ہوتا ہے. جب ڈسارڈ ہوتا ہے تو وہ پھر سیاسی انتہا پسندی کا شکار ہوتا ہے. جب سیاسی انتہا پسندی کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ عدم برداشت کی طرف جاتا ہے. تو فائنلی پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ مقامی قیادت, کچھ اعلیٰ قیادت اور کچھ رویوں سے وہ خفا ہو کر تو یا اپنی جماعت چھوڑ دیتا ہے تو یا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے. چلیں فیصل بھائی, بہت بہت شکریہ. آپ بہت زبردست آپ نے باتیں کی ہیں. UNDC کے پیس اینڈ فاؤنڈیشن کے پروگرام کے متعلق بتایا, مریم نواز کے اقدامات کے متعلق بتایا اور کارکنوں کی. تو اس پہ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. تو جلدی آپ ہمارے اسے چینل پہ دیکھیں گے, آپ اسے سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں سے شیئر کریں. شکریہ.